الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اور ہمارا معاشرہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اگر ہم تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو اسلام سے پہلے عورت ایسے دور میں نظر آئے گی جہاں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جہاں انسانیت کا خون پانی کی مانند بہایا جا رہا تھا، جہاں عورت راستے میں پڑے اس کنکر کے مانند تھی جو ٹھوکروں کو چپ چاپ سہتا ہے۔ جی ہاں، اسلام سے قبل عورت ظلم و ستم کی آماجگاہ تھی۔ دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو ان پر روا نہ رکھا جاتا ہو۔ ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کو قرآن یوں تعبیر کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک اور مقام پر آتا ہے جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو وہ شرم کے مارے چھپتے پھرتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ سرزمین خدا باوجود وسعت و کشادگی کے ان بے کس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اسلام کا آفتاب فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، جس کی نورانی کرنوں نے دیکھتے دیکھتے سارے عرب کو بھوکا نور بنا دیا، فتنہ فساد کا سرچشمہ خشک کر دیا۔ عورت جو اپنی شرافت و کرامت گم کر چکی تھی اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، اسلام نے اسے پستی سے اٹھایا اور اوج سریا پر پہنچا دیا۔ کل جس کے حقوق پامال ہو رہے تھے آج اسے حقوق مل رہے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا اسے انصاف دلا رہا تھا۔ سامعین محترم، اسلام نے عورت کو جو عزت بخشی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ عورت جو اسلام سے قبل تمام رذائل کا مجموعہ سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اسے تمام خصائل کا منبع بنا دیا۔ یاد رکھیے، عورت کی نمایاں حیثیتیں چار ہیں۔ اگر یہ ذات بحیثیت ماں ہو تو اسلام نے الجنت تحت اقدام الامہات فرما کر تمام عالمی انسانیت کو اس کا محتاج بنا دیا۔ اگر یہ ذات بحیثیت بیٹی ہو تو اسلام اس عظیم ذات کو تکلیف نہ پہنچانے پر باپ کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے من ولدت لہ ابنۃ فلم یوزھا ولم یہنھا ولم یؤثر والدہ علیہا ادخلہ اللہ بہا الجنہ۔ اگر یہ ذات بحیثیت بیوی ہو تو اسلام شوہروں کو اس کے حقوق کے بارے میں یوں متنبہ کرتا ہے وعاشروہن بالمعروف۔ اگر یہ ذات بحیثیت بہن ہو تو یہ رحمت ہے ان چار حیثیتوں سے جو عزت و
تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ آج حقوق نسواں کے جھوٹے علمبردار آزادی نسواں کے کور فریب نعرہ کی آڑ میں عورتوں کو بے رہنوی اور بے پردگی کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں اگر گھروں سے باہر نہ نکلیں تو معاشرے میں ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ حوث کے پجاری مردوں نے ہر دور میں عورت ذات کا استحصال کیا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، بازار کی پری نہیں۔ اکبر نے کیا خوب کہا تھا، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں صبح کی پری نہ ہوں۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے نے عورتوں کو حقوق دیے نہیں بلکہ چھین لیے ہیں۔ تم نے عورت کی ممتا گم کر دی، تم نے بہن کے سر سے چادر کھینچ لی۔ ہمارے معاشرے نے عورت کے حسن کو تماشا بنایا جبکہ اسلام نے اسے زینت کا شاہکار بنایا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے دنیا کے کسی مذہب اور قانون نے، کسی تمدن اور سوسائٹی نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام عورتوں کو اسلام نے دیا ہے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کتاب سادہ رہے گی، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے معاشرہ اجاڑ ڈالا کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔